الحمد للہ صانع الخلق علی احسن قوام واکمل نظام وادع الاشیاء فی اجدر مقام والصلاة والسلام علی المؤید بابلغ کلام وعلی آلہ واصحابہ الکرام اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ مریم آیت نمبر 16 سے لفظی تشریح۔ واو اور اذکر تو ذکر کر فعل امر ہے، ذکر یذکر باب نصر ینصر سے، فی میں الکتابی کتاب، مریم مریم، اس جب انتبذت، اس کا روٹ نون با ذال ہے، انتبذت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف جب وہ الگ ہوئیں، انتباز باب افتعال ہے، نبذ باب ضرب یضرب، نبذ ینبذ سے پھینکنا، بیکار کرنا، رک کا حرکت کرنا، عہد توڑنا۔ نبذ کہتے ہیں نبیذ بنانا، منابذہ کہا جاتا ہے مخالفت کرنا، دشمنی سے جدا ہونا، اور منبوذ کہتے ہیں حرام کا بچہ جو پھینک دیا گیا ہو۔ تو انتبذت اس کا مطلب ہے اعتزلت، وہ یکسو ہوئی، ایک طرف ہو گئی، تخلت تخلیے میں ہو گئی۔ نبذ اصل میں کسی چیز کو درخور اعتنا نہ سمجھتے ہوئے پھینک دینا، جیسے قرآن پاک میں ہے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ۔ انتباز یہ باب افتعال ہے، دور ڈالنا، پھینکنا۔ جب وہ الگ ہوئی، من سے، اہل گھر والے، ہا اس کے، مکاناً اسم ظرف مکان ہے، جگہ، شرقیہ مشرقی۔ فا تو اتخذت اس نے بنایا، من سے، دون سوائے، ہم ان کے، حجابا پردہ، ایک اوٹ۔ فا تو ارسلنا ہم نے بھیجا، الیہا اس کی طرف، روحنا ہماری روح، ہمارا فرشتہ، روح فرشتے کو، وحی کو، قرآن پاک کو، اور روح انسانی کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ حضرت جبرائیل مراد ہیں، روحنا ہماری روح، ہمارا فرشتہ۔ فا تو تمثل وہ شکل بن گیا، وہ نمودار ہوا۔ تمثل یہ باب تفعل ہے، تمثل کہتے ہیں کسی دوسری چیز کی صورت کو پکڑنا، تو تمثل لہا ظاہر ہوا۔ مثول کہتے ہیں مانند ہونا، مثل ہونا، لہا اس کے لیے، بشراً انسان، سویہ مکمل درست۔ قالت اس نے کہا، واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، انی بے شک میں، اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، بھی ساتھ، رحمانی رحمان، من سے کا تجھ، ان اگر کنتا ہے تو، تقیاً متقی۔ قال اس نے کہا، انما بے شک، انا میں، رسول نمائندہ، ربی کی تیرے رب کا مرد کے لیے اور کی عورت کے لیے، حضرت مریم علیہ السلام ہیں تو کی آیا، تیرے رب کا، لی تاکہ احبا میں عطا کروں، وہب کہتے ہیں دینا، بخشنا، ہبہ تحفے کو کہا جاتا ہے، وہب یہب یہ باب فتح یفتح، اور یہ واحد متکلم ہے، لاکی تیرے لیے، غلامن ایک لڑکا، زکیًا پاکیزہ۔ قالت اس نے کہا، حضرت مریم نے، قالت وہ بولی، انا کیسے، حرف استفہام ہے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام ایک لڑکا، ایک بچہ، واو اور لم نہیں، یمسس چھوا، مس یمسو یہ باب فتح یفتح ہے، مسن اس کا مصدر ہے چھونا، لم یمسس نہیں چھوا، نی مجھ کو، بشرن کسی انسان نے، واو اور لم نہیں، آکو میں ہوں، بغیہ بدکار، یہ بغیٌ سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ قال اس نے کہا، کذالک اسی طرح، ایسے ہی ہوگا، یہ یوں ہی ہوگا۔ قال کہا، اس نے کہا، ربو کی تیرے رب نے، ہوا وہ، علیہ مجھ پر، ہین ہلکا، آسان۔ واو اور لی تاکہ، نجعلہ ہم بنا دیں، یہ لام کئی ہے، اس نے نجعلو کو نجعلہ کر دیا، آخر میں زبر آ گئی۔
جمع متکلم فعل مضارع معروف تاکہ ہم بنائیں ہو اس کو، ہو مفعول ہے، آیتن نشانی معجزہ، لی واسطے، ناس لوگ، واو اور رحمتن رحمت مرسی، منا ہماری طرف سے، واو اور کانا ہے، امرن معاملہ، مقدیہ طے شدہ، فا تو حملت اس نے اٹھایا، ہو اس کو، حملت حمل یحمل باب ضرب یضرب سے، واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، حمل پیٹ کا بچہ، اس کی جمع احمال ہے، تو حملت اس نے اٹھایا، ہو اس کو، فا تو انتبذت وہ جدا ہو گئی، الگ ہو گئی، بھی ساتھ اس کے، مکان جگہ، قصی یا دور، قوف صاد واو اس کا روٹ ہے، بعید، اور قصا یکسو قصون و قصوون باب ناصر ینصرو ہے، تو اقصا اس کی جمع ہے، قصیہ دور، فا تو اجاء لایا، اجاء سے ہے، لانا آنے پر مجبور کرنا، جیم یا حمزہ اس کا روٹ ہے، ہا اس کو، ہا مفعول ہے، المخاض درد ذہ، لیبر پینز، ماخیدہ یمخد یہ باب سمیع یسمع سے، مخاد اور مخاد ہے، درد ذہ لیبر پینز، الا طرف، جذعی تنا ٹہنا شاخ، النخلہ کھجور، قالت اس نے کہا، یا حرف ندا ہے اور لیتا حرف تمنا ہے، اے کاش نی مجھ کو، مت میں مر چکی ہوتی، یہ باب ضربہ سمیع اور ناصرہ میں ہے، جاء یجیء جیسے ہے، ایسے مات یمیت باب ضربہ یضرب کبھی باب ضربہ میں آتا ہے، کبھی باب سمیع میں مات یمات جیسے خوف یخاف، اور کبھی مت تو وہ ناصر ینصر، تو متو میں مر چکی ہوتی، قبل پہلے، ہاذا اس کے، واو اور کنتو میں ہوتی، نسین بھولی ہوئی، نسین ایسی متروک چھوڑی ہوئی یا حقیر چیز جس کو کوئی نہ پہچانے، جس کو کوئی یاد نہ کرے، ناسی یا ینسا نسیان سے ہے، اور منسیہ یہ اس میں مفعول ہے، بھولی بصری فراموش کردہ اس میں مفعول ہے، فا تو نادا اس نے پکارا، ہا اس کو، من سے، تحت نیچے، ہا اس کے، ان اور لا ہے یہ کہ نا تحزنی تو غم کر، یہ واحد مؤنث حاضر فعل نہج ہے، لا تحزنی تو غم نہ کر، حزن غم اور رنج کو کہا جاتا ہے، قد بے شک جعلا بنایا، ربو کی تیرے رب نے، تحت نیچے کی تیرے، سریا سری چھوٹی نہر کو کہا جاتا ہے، سین رویا اس کا روٹ ہے، چھوٹی نہر، اور سری سردار کو بھی کہا جاتا ہے، اس کی جمع اسریہ یا سریان ہے، اور جدول بھی چھوٹی نہر کو کہا جاتا ہے جو نخلستان کی طرف رواں ہو، تو ایک چشمہ، ایک نہر، واو اور حزی، پھر یہ فعل امر واحد مؤنث حاضر، تو ہلا، حزن اس کا مصدر ہے، حزہ و حزہ بھی کہتے ہیں اس کو ہلایا، الی کی اپنی طرف، بی سات، جذع تنا نخلہ کھجور کا درخت، تساقط یہ جواب امر ہے، تو جواب امر پہ جزم آتی ہے، تساقط تھا تو یہ تساقط ہو گیا، حزی یہ امر ہے اور تساقط جواب امر ہے، وہ گرائے، مساقطہ یہ باب مفعلہ ہے، گرانا، علی کی تجھ پر، رطباً پکی کھجوریں، تازہ کھجوریں، اس کا واحد رطبہ ہے، جنیہ تازہ، چنا ہوا میوہ، جیم نون یا اس کا روٹ ہے، تازہ پھل جو حال ہی میں توڑا گیا ہو، یہ فعیل کے وزن پہ ہے، اور جن یون اس کا مصدر ہے، جیم نون یا اس کا روٹ ہے، فا تو کلی یہ سب مؤنث کے لیے واحد مؤنث حاضر فعل امر ہے، کل مذکر اور کلی مؤنث، تو کھا، واو اور اشرب مذکر ہے اور اشربی مؤنث ہے، تو پی، شرب یشرب، واو اور قری تو ٹھنڈا کر، قرن خنکی کو کہا جاتا ہے، سردی کو، قر یقیل باب ضربہ یضرب ہے، قرن سردی سکون چاہتی ہے، اس کے برعکس حرن ہے گرمی جو حرکت کو چاہتی ہے،
قر فی مکان ہی کہتے ہیں کسی جگہ جم کر ٹھہر جانا، تو ٹھنڈی کر، عینا آنکھ، فاتو اما اگر، تورئین تو ضرور دیکھے، رؤیا سے، من سے، البشر انسان، احدن کسی ایک کو، فاتو قولی تو کہے، قل ہم نے بہت بار پڑھا، تو ایک مرد کہے، اور قولی تو ایک عورت کہے، انی بے شک میں، نظر تو میں نے نظر مانی، یہ باب زاربہ اور ناصرہ میں ہے۔ واحد متکلم فعل ماضی معروف، میں نے نظر مانی، لی واسطے، رحمان رحمان، صومن روزہ، فاتو لن ہرگز نہیں، اکلمہ لن نے اکلیمو کو اکلیمہ کر دیا، ان لن کئی اذن فعل مضارع کے آخر میں زبر دیتے ہیں، اکلیمہ میں کلام کروں گی، الیوم آج کے دن، انسیہ کسی انسان سے، فاتو اتت وہ آئی، لیکن بی یہ تعدیہ کے لیے، متعدی بنانے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ لائی، یا پھر مصاحبت کے لیے بھی ہوتا ہے کہ ساتھ لائی، فاتت بھی وہ اس کو ساتھ لائی، قومہا اس کی قوم، تو وہ لائی اس کو، قومہا اس کی قوم یعنی اپنی قوم کی طرف، تحملو وہ اٹھائے ہوئے ہو اس کو، واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف ہے، تحملو حمل یحملو سے، ہو اس کو بچے کو، قالو انہوں نے کہا، یا مریم اے مریم، لقد البتہ بے شک، جئتی تو نے کی، شیئن چیز، فریہ بری، فریہ عظیم کو، عجیب کو، حیران کن کو، بہت قبیح فعل گھڑی ہوئی چیز، بناوٹی، من گھڑت، فریہ ہر وہ بڑا کام، خواہ برا ہو یا اچھا، قول ہو یا فعل، اور فریق کاٹنے کو، پھاڑنے کو، اور ہر امر عظیم کو کہا جاتا ہے۔ یا اختہ اے بہن، ہارون ہارون کی ماں نہیں، کانا تھا، ابو باپ کی تیرا، امرأ مرد، سوء برا، ساء یسوء کا مصدر ہے، سوء برا ہونا، عمل سوء برے فعل کو، قبیح فعل کو، اور رجل سوء برے آدمی کو کہا جاتا ہے، سوء بد فعل، امرأ سوء بدکار، واو اور ماں نہیں، کانت تھی، ماں کی تیری، بغیہ بدکار، زانی، فاتو اشارت، اشارہ یشیر اشارہ سے، واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، اس نے اشارہ کیا، الیہ اس کی طرف، بچے کی طرف، قالو انہوں نے کہا، کیف ہاؤ کیسے، حرف استفہام ہے، نکلم ہم بات کریں، جمع متکلم فعل مضارع معروف، من جو، کانا ہے، فی میں، مہد گود، مہد گہوارہ جو بچے کے لیے تیار کیا جائے، شیر خوارگی کے زمانے کو، اور مہد اور مہاد ہموار درست کی ہوئی زمین کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا، مہادا، تو ایک جگہ کہا کہ الم نجعل الارض مہادا، ایک جگہ مہدا ہے اور ایک جگہ مہادا ہے، تو مہد اور مہاد ہموار درست کی ہوئی زمین کو بھی کہا جاتا ہے، گود کو، گہوارے کو کہا جاتا ہے، صبیہ بچہ، قال اس نے کہا، انی بے شک میں، عبد بندہ، اللہ کا، آتا اس نے دیا، آتا یؤتی عطا باب افعال ہے، نی مجھ کو، الکتابہ کتاب، واو اور جعل اس نے بنایا، نی مجھ کو، نبیًا نبی، واو اور جعل اس نے بنایا، نی مجھ کو، مبارک بابرکت، اینما جہاں کہیں، کنتو میں ہوں، واو اور اوصا اس نے تاکید کی، نی مجھ کو، بیسات الصلاۃ نماز، واو اور الزکاۃ زکوٰۃ، ما دمتو جب تک میں رہوں، یہ فعل ناقص ہے، ما دامہ سے، ما دمتو، واحد متکلم، حیا زندہ، واو اور برن نیک بھلائی کرنے والا، بیسات والدہ ماں یا میری، واو اور لم یجعل اس نے نہیں بنایا، نی مجھ کو، جبارن سرکش، شقیہ بد نصیب، شقاوہ بدبختی کو کہتے ہیں، سعادہ کا اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے، شاقی یا یشقا باب سامی یا یسمعو، شقوہ شقاوہ اور شقا اس کے مصدر ہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے، غلبت علینا شقوتنا، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، فعیل کے وزن پہ، شقی بدبخت، محروم بد نصیب، واو اور السلام سلامتی، پیس، علیہ مجھ پر، یوم جس دن، ولدتو واحد متکلم فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول، میں جنا کیا، یہ پیسیو وائس ہے، میں جنا کیا،
مجھے پیدا کیا گیا، واو اور یوم جس دن اموتو میں مروں گا، واحد متکلم فعل مضارع معروف ہے، واو اور یوم جس دن ابعث میں اٹھایا جاؤں گا، یہ فعل مضارع مجہول ہے، میں اٹھایا جاؤں گا بعث یبعث سے، حیاً زندہ، ذالک وہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے، قول بات، الحق کی سچی، الذی وہ جو، فیہ اس میں، یمترون امترا باب افتعال ہے، وہ شک کرتے ہیں، ریب بھی شک کے لیے، مرجح بھی شک کے لیے، اور شک بھی شک کے لیے، تو امترا شک کرنا، وہ شک کرتے ہیں، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، ما نہیں کانا ہے، لی واسطے، اللہ کے، ان کے، یتخذ وہ بنائے، من کوئی ولد بیٹا، سبحانہ پاکی ہو اس کی، اذا جب، قضا اس نے فیصلہ کیا، قضا بنانا، پورا کرنا، عزم کرنا، فیصلہ کرنا، حکم دینا، تو جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، معاملے کا، فاتو انما بے شک، یقولو وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن تو ہو جا، فاتو یقون وہ ہو جاتا ہے، واو اور انا بے شک، اللہ ربی میرا رب، واو اور رب رب، کم تم سب کا، فاتو اعبدو فعل امر جمع مذکر حاضر، تم عبادت کرو، ہو اس کی، ہاذا یہ، صراط راستہ، مستقیم درست سیدھا، فاتو اختلف اختلاف کیا، الاحزاب گروہوں نے، احزاب حزب کی جمع ہے، ٹولیاں، جماعتیں، من سے، بینہم اپنے درمیان یعنی آپس میں، فاتو ویل ہلاکت عذاب کو، ہلاکت کو، اور دوزخ کی وادی بھی ویل ہے، جب عذاب کی شدت ہو تو ویل برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عذاب کے لیے، ہلاکت کے لیے، اور حسرت کے موقع پہ ویل استعمال ہوتا ہے، اور تحقیر کے موقع پر ویس استعمال ہوتا ہے، اور جب ترحم ہو تو اس موقع پر وہی استعمال ہوتا ہے، واو یا ہا، تو ہلاکت ہے، لی واسطے، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من سے، مشہد حاضری کی جگہ، یہ مصدر میمی ہے، شہود حاضر ہونا، موجود ہونا، باب سامیہ اور کاروما میں ہے، اور یہ مشہد اسم ظرف مکان بھی ہے، لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ، اور اسم ظرف زمان بھی ہے، حاضری کا وقت، یوم دن عظیم بڑا، اسمع کیا خوب سننے والے، بہم ان کو، واو اور ابصر کیا خوب دیکھنے والے، اسمع اور ابصر یہ افعال تعجب ہیں، یہ تعجب کے صیغے ہیں، دو طریقے سے آتے ہیں، ما اسمعہم وما ابصرہم، اور اسمع بہم و ابصر، یوم جس دن، یاتونا وہ آئیں گے، نہ ہمارے پاس، لیکن الظالمون ظالم کی جمع، الیوم آج، فی میں ضلال گمراہی، مبین واضح ہے، واو اور انذر فعل امر ہے، تو خبردار کر، ہم ان کو، یوم دن، الحسرہ حسرت، حسر کہتے ہیں کسی چیز کو ننگا کرنا، اس سے پردہ اٹھانا، حسرت عن الذراع کہا جاتا ہے، میں نے آستین چڑھائی، حسیر حاصر کے معنوں میں ہے، تھکی ہوئی، درماندہ، جیسے قرآن پاک میں ہے، ینقلب الیک البصر وہو حسیر، وہ تھکی ہوئی ہوگی، حسر اس کا روٹ ہے، حاسین ران باب ناصرہ، اور زارہ باب میں ہے، پریشان ہونا، نادم ہونا، حسرہ کہتے ہیں غم یا جو چیز حد سے نکل جائے، تو حسرت افسوس، ریگریٹ از جب قضیہ فیصلہ کر دیا جائے گا، الامر معاملے کا، واو اور ہم وہ، فی میں غفلت واو اور ہم وہ، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، انا بے شک ہم، نحن ہم ہی، نارثو ہم وارث ہیں، الارض زمین کے، واو اور من جو، علا پر، ہا اس کے، واو اور الا طرف، نہ ہمارے، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، یہ فعل مضارع مجہول ہے، پیسیو وائس ہے، وہ لوٹائے جائیں گے، رجع یرجع باب ضرب یضرب، جمع مذکر غائب فعل مضارع مجہول ہے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 16 سے تشریح، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں، قرآن پاک میں، اے نبی حضرت مریم کا ذکر کیجئے، یعنی اقرأ علیہم یا محمد فی القرآن قصۃ مریم،
اے نبی پاک اس میں حضرت مریم کا تذکرہ کیجئے، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ شرق کی گوشے میں اپنے گھر والوں سے الگ ہوئیں، یعنی یہ ایک طرح کا اعتکاف تھا۔ یہ ٹین ایجر تھیں، ان کو تمام حقائق کا علم تھا۔ یہ مشرق کی گوشے میں انہوں نے خود اپنے آپ کو مقید کر لیا، ہیکل سلیمانی کے گویا ایک قسم کا یہ اعتکاف تھا۔ حضرت مریم وہ خوش نصیب خاتون، وہ عورت واحد عورت جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ تو ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا، اسپیشلی ٹین ایجر بچیوں کے لیے کہ کیسی پاکیزہ عورت اور کیسی سمجھدار عورت تھی۔ ہم ان کی کہانی پہلے بھی پڑھ چکے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں مختلف جگہوں پہ ان کی کہانی کو ہمیں بتایا کہ کیسے حضرت حنا نے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد دے اور صالح اولاد دے تاکہ تیرے دین کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام ان کو دیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بیٹی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی بیٹی ہوگی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، کہ یہ بہترین بیٹی، چنی ہوئی بیٹی اللہ نے آپ کو دی، اور اللہ نے فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ۔ تو بہرحال حضرت مریم کا قصہ چل رہا ہے کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا، دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت زکریا ان کے کفیل بنے اور وہ بیت المقدس میں تھیں، تو اب وہ الگ ہوئیں شرقی گوشے میں۔ انہوں نے گوشے میں پردہ تان کر خلوت کا ماحول بنا لیا تاکہ یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ان کے پاس پھل آیا کرتے تھے، اور حضرت زکریا ان سے ایسے انسپائرڈ ہوئے، پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آپ کو آتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ۔ تو پھر انہوں نے ان سے امپریس ہو کے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ مجھے بھی تو صالح اولاد عطا فرما۔ فاتخذت من دونہم حجابا، تو حضرت مریم نے انہوں نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا تاکہ وہ عبادت کر سکیں۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے حضرت مریم کی طرف اپنا فرشتہ جبرائیل بھیجا۔ فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ فرشتہ ایک مکمل انسان کی صورت میں نمودار ہوا۔ قالت، حضرت مریم گھبرا گئیں، وہ بولیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تم سے اگر تم کوئی متقی شخص ہو۔ تو ان کرپٹڈ فطرت تھی، گھبرا گئیں، حقائق کا علم تھا، ٹین ایجر تھیں، بچی تھیں، تو مرد کو دیکھ کر گھبرا گئیں۔ قالا، وہ بولے انما انا رسول ربک، جبرائیل نے کہا میں تو آپ کے رب کا فرستادہ ہوں، لیہب لک غلاما زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ تو تقدیر کلام یوں ہے کہ ارسلنی یقول لک ارسلت رسولی الیک لیہب لک، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 12 سال کی تھی، وہ پڑھی لکھی تھیں، کیسی پیاری ان کی کنورسیشن ہے، گفتگو ہے، کیسی انٹیلیجنس تھی، کیسا شرم و حیا تھا، کیسی ذہانت تھی، وہ ساری بایولوجی جانتی تھی۔ قالت، وہ بولی انا یکون لی غلام، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، کیسے وقار سے، گریس سے، کانفیڈنس سے بات کی۔ ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ تو مجھے کسی انسان نے چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قال کذالک، جبرائیل بولے یہ یوں ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، ہلکا ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے معجزہ بنا دیں۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ ہماری طرف سے ایک رحمت ہوگا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔
تو حضرت عیسیٰ اللہ نے عطا فرمائے اور بہت معجزات عطا کیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزات کا بار بار اللہ نے بیان کیا کہ کن طریقوں سے ان کو معجزات عطا کیے، کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے، کوڑھی کو، نابینا کو ٹھیک کرتے۔ فحملتہ، تو حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا۔ فانتبذت بہ مکانا قصیا، چنانچہ وہ اسے لے کر ایک دور جگہ پہ چلی گئی۔ اب ابھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے روح پھونکی اور حضرت مریم حاملہ ہو گئیں۔ اب وہ ایک دور جگہ چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو ان کو لیبر پینس درد ذہ ایک کھجور کے تنے کی طرف لایا۔ تنہائی کی غرض سے وہ بیت اللحم چلی گئیں جو ہیکل سلیمانی سے 8 میل کے فاصلے پہ تھا۔ قالت، وہ بولیں، وہ پریشان ہو گئیں، یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بھلائی ہوتی، بھولی بسری ہوتی، فراموش کردہ ہوتی۔ تو اب شرم و حیا بھی ہے، پریشانی بھی ہے، درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، تو یہ فطری ان کے جذبات تھے، اور وہ بولیں کہ کاش میں بھولی بسری داستان ہوتی۔ فناداہا من تحتہا، تو اس کو پکارا اس نے نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ تو غم مت کر۔ فرشتے نے ان کو پکارا یا حضرت عیسیٰ نے پکارا کہ تو غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھیے آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے۔ تکلیف پلس خوف تھا، تو آواز آئی کہ نیچے ایک چشمہ رواں ہے۔ دیکھیں قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن بہت بڑے بڑے لیسنس ہیں۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ اگر لیبر پینس ہوں تو ڈیلیوری کے وقت ایک پانی میں بٹھا دیا جائے تو ڈیلیوری آسان ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس میں سے ہم نے بہت سارے ڈائمنڈز چننے ہیں اور اپنی اصلاح کرنی ہے اور بہت کچھ سیکھنا ہے۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور کھجور کا تنا تو اپنی طرف ہلا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تجھ پر تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، کھا پی اور آنکھ ٹھنڈی کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو، فَقُولِي، تو اے مریم تو کہنا، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے رحمان کے لیے روزہ نظر مانا، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ ان کی شریعت میں جب روزہ رکھا جاتا تھا تو روزے میں بات چیت پر پابندی تھی۔ اب دیکھیں کہ بچہ بول پڑا یا حضرت جبرائیل نے کہا، پھر چشمہ جاری ہو گیا، کھجور کے سوکھے تنے سے تازہ کھجوریں گریں، ابھی معجزات شروع ہو گئے۔ تو درد ذہ میں کھجوریں کھانا فائدہ مند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تصبح کل یوم 7 مرات اجوہ لم یضرہ فی ذلک اليوم سم ولا سحر، جس نے روز صبح کے وقت 7 اجوہ کھجوریں کھائیں تو اس پر زہر اور جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور اجوا کھجور جنت میں سے ہے۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ مدینہ کی اجوا زیادہ بہتر ہے، اور نہا انل قرانی، 2 کھجوریں ملا کر کھانے سے آپ نے منع کیا، یعنی 2 کھجوریں آپ منہ میں ڈالیں تو منہ بھر جائے گا۔ یہ تمام مینرز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ آپ کی زندگی، آپ کے طریقے، آپ کی سنتیں انتہائی حسین ہیں، کاش ہم ان کو فالو کریں تو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے، اخلاقی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں ہے کہ یأکل الرطب بالقصاء، تر کھجوریں کھیرے کے ساتھ کھائیں۔ حضرت عائشہ نے تو بہت دبلی تھی، ان کا دبلا پن ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان من الشجر شجرۃ تکون مثل المسلم وہی النخلہ، ایک درخت آپ نے فرمایا بابرکت ہے،
مسلمان کی طرح، اور وہ کھجور کا درخت ہے۔ اجوا کی گٹھلی اور گودا دونوں مفید ہیں۔ بہرحال اگر لیبر پینز شروع ہوں اور کھجوریں کھائی جائیں تو ڈیلیوری میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رزق ہے۔ کہا خود محنت کرو، کھجوروں کو ہلاؤ، تو کھجوریں ہلیں گی تو تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو وہ اپنی قوم کے پاس بچے کو اٹھا کر لائیں۔ قالوا، لوگ کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تو نے بہت ہی برا کام کیا، بہت ہی بری چیز کی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ ہارون شاید ان کے کوئی بھائی ہوں، یا ان کی نسبت حضرت ہارون کی طرف انہوں نے کی کہ وہ تقوی، پاکیزگی اور عبادت میں مشابہت کی وجہ سے۔ اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی تیری ماں بدکارہ تھیں۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا ہم کیسے بات کریں جو کہ پنگوڑے میں ایک بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ دیا، بچے تھے، بول اٹھے پنگوڑے میں، کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں۔ وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرا بوالدتی، اور اس نے مجھے بنایا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوں، ماں کے آگے جھکنے والا ہوں۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور میں بد نصیب سرکش اس نے مجھے نہیں بنایا۔ تو جبار اور شقی اگر نہیں بننا تو ماں کے آگے، والدین کے آگے جھکنا ہوگا۔ والسلام علیہ، اور مجھ پر سلام، یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، جس دن میں جنا گیا اور جس دن مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اور 3 وقت یہ وحشتوں کے وقت ہیں۔ کہا اس وقت مجھ پر سلامتی۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ پکی بات ہے، سچی بات ہے جس میں یہ شک کر رہے ہیں، یہ کلمۃ اللہ ہے۔ ما کان للہ، اللہ کے شایان شان نہیں، ان یتخذ من ولد، سبحانہ، کہ وہ کوئی اولاد بنائے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں۔ اے عیسائیوں، اس عقیدے کو ختم کر دو، اللہ پاک ہے اولاد سے۔ اذا قضی امرا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، فإنما یقول لہ کن فیکون، تو اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ فإن اللہ ربی وربکم، یقیناً اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، اس کو پوجو، اس کی مانو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ درست راستہ ہے توحید کا، یہ صحیح، یہ استقامت کا راستہ ہے، یہ پکا راستہ ہے، یہ تمہارے پاؤں جمانے والا راستہ ہے، یہ اعتدال کا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر آپس میں گروہوں نے اختلاف کر لیا۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، ان کافروں کے لیے ہلاکت ہے اس بڑے دن کی پیشی سے۔ تو وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی۔ تو کہا کہ وہ شک کر رہے ہیں، پکی بات ہے، سچی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اے لوگوں تمہیں بتا دی کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ کا بیٹا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دے اس چیز کو جو تجھے شک میں ڈالے، جیسے پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو اپنا روحانی علاج کرو، گناہوں سے بچو، حرام سے بچو۔ بہت پیارا کسی شاعر نے کہا کہ اللہ اللہ اینچ شیریں ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ کا نام جب لیتا ہوں تو پورے جسم میں
مٹھاس پھیل جاتی ہے جیسے دودھ میں چینی، تو خیر کی چابی بنے اور شر کا تالا، مفتاح للخیر مغلاق للشر، ایسے لوگ مبارک ہوتے ہیں۔ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو مجوسی، نصارہ یا پھر اس کو کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب اس چیز کا یقین آتا ہے، حضرت ام عمارہ کے بارے میں ہے کہ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ڈھال بنی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تھا، اور آپ سے ایسا عشق تھا کہ وہ بار بار آپ کی طرف آتی، آپ کے آگے ڈھال بن جاتی، حتیٰ کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا، بہت زیادہ زخمی ہوئیں۔ اب عورتیں ان کو چور سمجھتیں کہ شاید کوئی چوری کی تھی اور ہاتھ کٹا، تو حضرت عمر نے اس کی وضاحت کی کہ یہ ام عمارہ ان خوش نصیب خواتین سے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنی تھیں اور آپ کے لیے اپنے ہاتھ کو کٹوایا تھا۔ تو یہاں پہ کن فیکون ہو گیا کہ باپ کا حصہ حرف کن کے ذریعے ہوا، باقی سارا عمل عام تھا، فطری تھا کہ حضرت مریم پریگننٹ ہوئیں اور طبعی طریقے سے یہ سارا مرحلہ، ساری چیزیں، لیبر پینز بھی لگیں، ساری ڈیلیوری بھی ہوئی، لیکن جو باپ کا حصہ تھا بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ، تو کہا یہ حرف کن کے ذریعے ہوا۔ تو فرمایا کہ ہلاکت ہے کافروں کے لیے اس بڑے دن کی پیشی سے، اسمع بہم و ابصر، کیا خوب سننے والے ہوں گے اور کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے اس دن جب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ یوم یاتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں۔ وانذرہم یوم الحسرہ، یا نبی ان کو قیامت کے دن سے، حسرت افسوس کے دن سے خبردار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت طریقوں سے اس دن کو اللہ نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ یوم التغابن ہوگا، یوم الدین ہوگا، یوم القیامہ ہوگا، یوم الحسرہ ہوگا، افسوس کا دن، حسرتوں کا، پشیمانی کا دن ہوگا۔ اذ قضی الامر، جب ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلۃ، اور وہ غفلت میں ہیں، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جگہ باعث حسرت ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر نہ ہو۔ انا نحن نارث الارض ومن علیہا، ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور جو کچھ اس پہ ہے، وإلینا یرجعون، اور ہماری طرف ان سب کی واپسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں ٹیسٹ کے لیے، امتحان کے لیے بھیجا۔ آج دین کا شیئر سستا ہے، آج ہی پرچیزنگ کر لیں، آج دنیا کی مارکیٹ کھلی ہے، بہت ساری نیکیاں آج اپنے نامہ اعمال میں ڈپازٹ کر لیں۔ فرمایا کہ اشق الناس البخلاء، بدترین بدقسمت لوگ بخیل لوگ ہیں، یعیشون عیشۃ الفقراء ویحاسبون حساب الاغنیاء، آج تو فقیروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، آگے جا کر امیروں کی طرح ان کو حساب دینا ہوگا۔ انا کے بیلون سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکالے، سیلف سینٹرڈ نہ ہوں، اللہ کو ہی اپنا مطلوب و مقصود بنا لیں۔ بہت پیارا کسی نے شعر کہا کہ جانم فدائے دیدہ کے روئے تو دیدہ است، قربان پاشوم کے بقو یت رسیدہ است، میری جان اس پر قربان جس نے آپ کا چہرہ انور دیکھا، اور میں ان قدموں پر فدا جو آپ کے کوچے میں پہنچ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا کرے اور دنیا آخرت کے شرور سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے اور ہم سب کا خاتمہ اللہ بالخیر کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔